مکتبہ تشیع جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خالد بن ولید کی مخالفت کی یوں تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن دو ایسے واقعات ہیں، بلکہ تین ایسے واقعات کہ جن کی وجہ سے ہر شریف انسان ان کی مخالفت کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے تاریخ میں یہ واقعہ ثابت ہے کہ جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر کچھ افراد نے ہجوم کیا، تو اس ہجوم میں جو نام آتا ہے حضرت خالد بن ولید کا بھی آتا ہے کہ وہ بھی ان افراد کے ساتھ تھے کہ جو وہاں پر آئے تھے، انہوں نے دھمکیاں وغیرہ دیں اور وہ آگ لگائی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ روایات میں ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور امامت کروا رہے تھے حاکم حضرت ابو بکر۔ یہ اہل سنت کے ہاں روایت ہے۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے، آخری رکعت میں جب تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے تو تشہد ختم کرنے سے پہلے جو سلام ہوتا ہے تشہد اور سلام کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ یا خالد لا تفعل بما امرتک، کہ اے خالد جو تجھے میں نے کہا ہے وہ نہ کرنا۔ یہ نماز میں کہا تو سب لوگوں نے سنا کہ یہ کیا ہوا، کیسی بات تھی کہ جو انہوں نے نماز کے دوران میں ان کے ذہن پر تھی کہ انہوں نے وہ کہہ دی۔ تو جب یہ جملہ کہا تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ خالد آپ سے کیا کہا تھا لوگوں نے کہ آپ نے نماز میں کیا کرنا ہے؟ تو کہا گیا تھا کہ ہمارا یہ طے تھا کہ چونکہ امام علی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے تھے، آج وہ آ گئے ہیں، تو نماز میں جیسے ہی نماز ختم ہوگی تو میرے پاس خنجر تھا اور میں خنجر نکال کے علی کے گردن پر خنجر چلا دیتا۔ تو اسی کا خیال تھا جس کی وجہ سے حاکم اول نے مجھے منع کر دیا۔ تو امام علی نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں وہ منع نہ کرتے تو تم کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ منع نہ کرتے تو پھر میں اپنے ارادے پر عمل کرتا۔ تو مولا کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خالد بن ولید کے گلے کو پکڑ لیا کہ اب وہ تجھے منع کرنا کرے، میں کہہ رہا ہوں تو یعنی کر کے دکھا، یعنی اب میرے الفاظ ہیں کہ اب تم کرو اس کو۔ تو لوگوں نے بھی درمیان میں ان کو چھڑا دیا۔ دوسری وجہ یہ تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے تو مولا کائنات نے وصیت کے مطابق آپ کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا اور نشان قبر مٹا دیا۔ نشان قبر ایسے مٹایا کہ انہوں نے ایک جیسی بہت ساری قبریں بنا دی تاکہ معلوم نہ ہو کہ اصل قبر کون سی ہے، چونکہ کچھ افراد وہاں پہ ایسے تھے کہ جن سے کوئی خیر کی توقع نہیں تھی۔ تو اگلے دن ایسا ہوا کہ جب مدینے میں معلوم ہو گیا کہ سیدہ کی شہادت ہو چکی ہے اور امام علی نے آپ کو دفن کر دیا ہے چھپا کر رات میں، تو حضرت عمر ابن خطاب خالد بن ولید کو لے کر نکلے کہ ہم قبر کھودیں گے اور ہم نبش قبر کے بعد سیدہ کا جسم کو نکال کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس موقع پر مولا کائنات کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ مدینے سے اپنے گھر سے نکلے، آپ کی جو زرد رنگ کی ایک عبا تھی جو آپ شدید جنگ میں پہنا کرتے تھے وہ آپ نے پہنی ہوئی ہے، اور پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نے مدینے میں تلوار میان سے نکالی ہوئی تھی، نیام سے تیار تلوار نکال کر، یعنی برہنہ تلوار کو لے کے چل رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی کہ جب تم علی کو زرد عبا پہنے ہوئے دیکھو اور اس کی تلوار کو برہنہ دیکھو تو علی کے جلال سے بچ جاؤ۔ تو جب یہ وہاں جا کے دیکھے تو جناب خالد بن ولید نے مزاحمت کی کہ ہم یہ کام کریں گے، تو مولا کائنات نے باری باری ان دو جن کے میں نام لیے ان کو زمین پہ گرایا اور کہا کہ اگر یہاں سے نہ پلٹے تو میں اپنی تلوار سے تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو جناب ابن عباس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے وہاں پر صلح کی۔ اور آخری وجہ وہ یہ تھی کہ جب خلافت اول حضرت ابو بکر کی قائم ہو گئی تو کچھ لوگوں نے ان کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ان میں ایک قبیلہ تھا جس کے معروف آدمی تھے حضرت مالک بن نویرہ، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، متدین سے اور سادہ سے آدمی تھے۔ مالک بن نویرہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ زکوٰۃ میرے بعد علی کو دینا، تو میں آپ کو نہیں دوں گا زکوٰۃ۔ تو اسی رات میں خالد بن ولید نے ان کے قبیلے پہ حملہ کیا، مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور ان کی زوجہ سے اسی رات میں شادی کی، اسی رات میں عقد کیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ قتل تو کر دیا کہ عدت ہے میری، تو کہا کہ میں اس بات کا جواب دوں، تو اسی رات میں ان سے عقد کیا۔ تو یہ تین چار ایسے کام ہیں کہ جو جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے۔